بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، سب جانتے ہیں کہ پیسہ درختوں پر نہیں اگتا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا پودا ہے جسے گھر میں لگانے یا رکھنے سے دولت اس طرح آتی ہے جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ آج ہم آپ کو اس دولت مند بنانے والے پودے کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کون سا پودا ہے، اس کی شناخت کیا ہے اور اسے کیسے پہچان سکتے ہیں اور اسے گھر میں کیسے رکھنا یا لگانا ہے۔ اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پودا کون سا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کچھ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، پھر سمجھ نہیں پاتے اور کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں بتائی یا وہ بات سمجھ نہیں آئی۔ مہربانی کر کے ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہم آپ کی ضرورت کے مطابق معلومات لاتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی تلاوت میں مہارت رکھتا ہو وہ معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو اٹکتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے اسے دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مومن کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارے درمیان جو نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ یہ ہے قرآن پڑھنے کی فضیلت کہ جو بندہ دنیا میں قرآن کو پڑھتا ہے اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک زمانے میں حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم تھی، مگر انہوں نے جوانی اللہ کی یاد میں گزار دی۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا نور تھا، پاکیزگی کا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں جھک جاتی تھی۔ ایک نوجوان نے رات کے وقت انہیں دیکھ کر وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن ان کے تصور میں ڈوبا رہا۔ آخر دل کی دھڑکنوں پر قابو نہ پایا اور لوگوں سے پوچھتا ہوا ان کے گھر جا پہنچا۔ حضرت رابعہ کہتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کب دستک دے۔ نوجوان کو ان کا دروازہ کھلا ملا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ وہ سوچ کر اندر داخل ہوا کہ حال دل سنانے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہوگا، واپسی کا راستہ کھلا ہے۔ لیکن اندر کوئی نہ تھا، البتہ ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی کہ کوئی ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محو نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرت رابعہ نے پلٹ کر اسے گہری نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہاتھوں سے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے لوٹ جاؤ۔ نوجوان آنکھوں سے التجا کرتا رہا، اے خاتون، میری گویائی واپس کر دیں، میں آپ کے مرتبے سے واقف نہ تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، معاف کر دیں۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، اگر تم نے مجھ سے زیادتی کی ہوتی تو میں معاف کر دیتی۔
میں نے خود کو اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان کا ہے، معافی مانگنی ہے تو اس سے مانگ، صدق دل سے توبہ کر، شاید تیری زبان کھل جائے۔ وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، نوجوان سجدے میں گر گیا اور روتا رہا، جب ہوش آیا تو اس کی زبان کھل چکی تھی اور وہ توبہ توبہ کا ورد کر رہا تھا۔ بصرہ کے بازاروں میں وہ سال ہا سال مجذوب کی طرح توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا، اس کے نعروں سے راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کر ماؤں سے لپٹ جاتے تھے۔ ایک دن وہ مجذوب غائب ہو گیا اور پھر کبھی پتہ نہ چلا۔ ناظرین، وہ وہی نوجوان تھا جو حضرت رابعہ کی بدولت دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ شریعت اسلامیہ میں مساکین اور غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا، خواہ اسے پہچانتے ہو یا نہیں۔ آپ کا فرمان ہے، جو کسی کی دنیاوی مشکل دور کرے گا، اللہ قیامت کی سختیوں میں اس کی ایک سختی دور کر دے گا۔ جو تنگ دست پر سہولت کرے گا، اللہ دنیا و آخرت میں اس پر سہولت کرے گا، آسانی پیدا کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت میں زنا، چوری اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز ترک کرنا ہے، نماز چھوڑنا ہے۔ قرآن میں واضح ہے کہ نمازیوں کے لیے ویل نامی جہنم کی جگہ ہے۔ جو نماز سے غافل ہیں، یعنی وہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے تھے پھر سست ہو گئے، یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کی ان کوتاہیوں سے بچنا ضروری ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم کی گہری اور شدید گرم وادی میں ڈالا جائے گا، جہاں زقوم اور پیپ بہتا ہے۔ اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نہ نمازی تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ جہنمیوں نے جہنم میں ڈالے جانے کی پہلی وجہ نماز نہ پڑھنا بتایا، کیونکہ نماز کے بعد اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جس پر آخرت میں سخت سزائیں دی جائیں گی۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے سخت سزائیں بیان فرمائی ہیں جو مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ سورہ ماعون میں ماعون کے معنی معمولی چیز سے ہے جو ایک دوسرے سے مانگ لی جاتی ہے، جیسے برتن۔ بعض صحابہ نے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے، کیونکہ یہ دولت کا 40واں حصہ ہے۔ اس صورت میں سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ آخرت کی جزا اور سزا پر ایمان لائیں، یتیموں کی کفالت کریں، مسکینوں کی ضروریات کو پوری کریں۔ اگر خود مدد نہ کر سکیں تو ان کاموں میں شریک ہوں جن سے غریبوں کی مدد ہوتی ہو۔ خشوع و خضوع کے ساتھ فرض نمازیں پڑھیں، سنت و نوافل کی پابندی کریں، ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ ریاکاری اعمال کی بربادی کا سبب ہے۔ ہر سال زکوٰۃ کا حساب لگا کر ادائیگی کریں۔ اگر پڑوسی یا رشتہ دار روز مرہ کی چیزیں مانگیں تو منع نہ کریں۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی ہرگز نہ کریں۔ حقوق اللہ میں ایمان کے بعد اہم عبادات نماز اور زکوٰۃ ہیں۔ اپنے اعمال پر توجہ دیں، حقوق العباد پوری کریں اور حقوق اللہ کا خیال رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد جو آپ نے ادا نہیں کیے وہ معاف نہیں ہوں گے، اور آپ کی نیکیوں سے ان کی ادائیگی کی جائے گی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غربت اور پیسوں کی کمی انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے۔ بھوک اور تنگ دستی سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اسی لیے پیسہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا رازق ہے، مالک ہے اور خالق بھی ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس دولت ہو، مال ہو اور وہ اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ اگر گھر میں ایک خاص پودا ہو تو دولت دروازے توڑ کر داخل ہوتی ہے۔ آج کل بے برکتی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بغداد مامون رشید نے کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کے بعد گرے ہوئے دانے وہ چن کر کھانے لگے۔ خلیفہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا آپ کا پیٹ نہیں بھرا؟ انہوں نے فرمایا، پیٹ تو بھر گیا، لیکن حضرت حماد بن سلمہ نے حدیث بیان کی کہ جو دسترخوان کے نیچے گرے ٹکڑوں کو چن کر کھائے گا وہ محتاجگی سے محفوظ رہے گا۔ برکت کا مطلب دولت کی کثرت، دولت کی بڑھوتری نہیں ہے، بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہونا۔ رزق میں برکت کے طریقے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم میری عبادت میں مشغول رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ رزق میں برکت کے طریقے ہیں، نمبر 1 توبہ و استغفار۔ قرآن میں توبہ استغفار سے رزق میں برکت اور دولت کی فراوانی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد کی فراوانی دے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار کی کثرت کرے اللہ اسے تنگی سے کشادگی عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ نمبر 2 اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا۔ تقوی اللہ کے احکام پر عمل اور ممنوع چیزوں سے اجتناب کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے راہیں نکال دے گا، راہیں کھول دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ نمبر 3 عبادت میں انہماک۔ عبادت کے دوران دل و جسم کی حاضری، اللہ کی عظمت کا احساس اور خشوع و خضوع برکت کا باعث ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم میری عبادت میں مشغول رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ نمبر 4 توکل علی اللہ، اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا۔ نمبر 5 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ صدقہ و خیرات سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق بڑھتا ہے۔ نمبر 6 طالب علموں پر خرچ کرنا، علم کے فروغ کے لیے خرچ کرنا۔ رشتہ داروں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی اور کمزوروں کی مدد۔ نمبر 8 حج و عمرہ، اللہ کے راستے میں سفر کرنا۔ نمبر 9 شادی کرنا، نکاح رزق میں برکت کا سبب ہے، دولت لانے والا پودا۔ اللہ نے کچھ چیزوں میں برکت رکھی ہے اور کچھ میں بے برکتی۔ آج ہم آپ کو ایک پودے کے بارے میں بتائیں گے جسے دولت کھینچنے والا پودا کہتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے پودوں میں سے ہے۔ 2 پودوں کا ذکر ملتا ہے جو گھر میں برکت اور دولت لاتے ہیں، تلسی، نیاز بو اور پودینہ۔ تلسی کا پودا، تلسی جسے عربی میں ریحان کہتے ہیں، قرآن میں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے اور فرمایا جسے ریحان کا پودا پیش کیا جائے وہ انکار نہ کرے، کیونکہ یہ خوشبو میں عمدہ اور وزن میں ہلکا ہوتا ہے۔ ہندو مذہب میں تلسی کو مقدس مانا جاتا ہے اور اسے گھر کے باہر یا آنگن میں لگایا جاتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ تلسی مبارک اور برکت والا پودا ہے، جس گھر میں یہ ہوتا ہے وہاں کالا جادو یا پلید علم اثر نہیں کرتا۔ یہ گھر کو بری چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے موجود ہونے سے خطرناک سانپ اور زہریلے ناگن بھی گھر میں داخل نہیں ہوتی۔
تلسی گھر میں دولت اور پیسہ اس طرح لاتا ہے جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ تلسی کی خوشبو سونگھنے یا پتے کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ بدہضمی والوں کو کھانے کے بعد چند پتے چبانے چاہیے تاکہ بدہضمی سے نجات ملے۔ پودینے کا پودا، دوسرا پودا پودینہ ہے جو تلسی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ہر گھر میں کھانے میں استعمال ہوتا ہے۔ پودینہ بھی گھر میں برکت اور دولت لاتا ہے۔ منی پلانٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دولت لاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں نہ کوئی حدیث ملتی ہے، نہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہے، نہ بزرگوں نے کوئی بات اس کے بارے میں بتائی ہے۔ لہذا منی پلانٹ سے دولت آنے کی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ ایک آرائشی پودا ہے جسے سجاوٹ کے لیے رکھا جا سکتا ہے، لیکن دولت آنے کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ تلسی اور پودینہ گھر میں کیسے لگائیں؟ تلسی اور پودینہ گھر میں آسانی سے اگائے جا سکتے ہیں۔ اگر کیاری یا باغیچہ ہے تو انہیں وہاں لگائیں۔ اگر جگہ نہ ہو تو گملے میں بھی یہ پودے اگ جاتے ہیں۔ ان کے کوئی نقصانات نہیں، بلکہ یہ برکت، رزق اور صحت کے فوائد لاتے ہیں۔ ناظرین، تلسی اور پودینہ وہ پودے ہیں جن کے بارے میں بزرگوں اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر میں برکت اور دولت لانے والا پودا ہے۔ انہیں گھر میں ضرور لگائیں اور ان کی دیکھ بھال کریں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں، جیسے الرحمن، تاکہ ہم سب اللہ کے اسماء حسنہ کا ذکر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔